بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسد منظور بٹ صاحب صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جناب حامد خان صاحب ہمارے رہبر، ہمارے قائد، آج ایک مرتبہ پھر لاہور کے عظیم، قابل قدر اور مجاہد وکلاء نے پہلا قدم اٹھایا ہے ایک بہت عظیم جدوجہد کی طرف، جو ان لاہور کے وکلاء کی تاریخ کا حصہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اس کے شر سے ڈرو جس پر احسان کرو. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب 2007 میں کراچی ہال تھا، کراچی شہداء ہال، اس میں اسی طرح قائدین بیٹھے تھے. اس وقت کے خوفناک ترین ڈکٹیٹر نے عدلیہ کے وجود کو للکارا تھا. اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ اس کے ڈر سے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے بلوں میں گھسی ہوئی تھی، کسی کا کوئی وجود نظر نہیں آتا تھا. ان کی تمام لیڈرشپ ملک چھوڑ کر بھاگ چکی تھی اور بیچارے سیاسی کارکنوں کو اس کے عذاب کا شکار ہوتے دیکھ رہی تھی. کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جو مشرف کے خلاف کھڑا ہو، لیکن مشرف سے ایک غلطی ہوئی. وہ یہ غلطی ہوئی کہ اس نے عدلیہ کے اس ادارے کو چھیڑ دیا جس کے وقار، جس کی عظمت اور جس کے تحفظ، بقا کے تحفظ کی ضمانت جو وکلاء وہ خود موجود ہے. جب یہ بات ہوئی، وکلاء نے یہاں سے اس تحریک کا آغاز کیا، تو میں نے خود دیکھا کہ ایک ایک یا دو دو پل پارٹی اور مسلم لیگ کے افراد آ کر اسٹیج کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے. جب ہم باہر نکلے تو وہ ہمارے ساتھ ہو گئے. جب اسلام آباد میں پہنچے تو ہر پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ایک یا دو دو جھنڈے والے آنے شروع ہوئے. ان کو موقع ملا، ان کو بریتھنگ اسپیس ملی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قربانیاں سے وکلاء نے دی، وکلاء نے جدوجہد کی، وکلاء آگ میں جلے، وکلاء شہید ہوئے. لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جوڈیشری تو بحال ہوئی، لیکن ہم نے اپنی عظیم جدوجہد سے جمہوریت کو بھی بحال کرایا. جب جمہوریت بحال ہوئی تو ان کے بینیفیشری یہی بلحمس نکلے، انہی کو حکومت ملی. وکلاء حکومت میں کبھی بھی حصے دار نہ تھے، نہ ہوں گے، نہ ان کی خواہش ہے. یہ صرف قانون کے لیے، آئین کے لیے اور اپنے وقار کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. جب یہ جدوجہد ہوئی، اس کا رزلٹ، اس کا بینیفیشری یہی نکلے. لیکن آپ نے اب دیکھا کہ جن کو آپ نے ایک ڈکٹیٹر کے بوٹ کے نیچے سے نکالا، جب ان کو موقع ملا، ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ اپنے عروج پر، اپنے اس غصے کے عروج پر، اپنے اس تکبر کے عروج پر آئی کہ اس نے، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک بطور پاکستانی میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ جب ایک حکومت کو چلتا کیا گیا تو پھر یہاں ایک ماشاء اللہ کا نفاذ ہوا. یہ ماشاء اللہ 7th جنریشن ماشاء اللہ ہے، جو ایک انویزیبل بھی ہے اور ہائپرسونک ہے، نہ جو نظر آ رہا ہے. آپ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس ملک میں ماشاء اللہ ہے. آپ سنا ہی نہیں سکتے کسی کیا آوازیں ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رزلٹس کیا ہیں. جب اس ماشاء اللہ کے، اس 7th جنریشن ماشاء اللہ کے رزلٹ میں ایک عوام نے اپنا ایک عظیم حق استعمال کیا ووٹ کا اور ان کے تمام مذاہب کو بچ کر رکھ دیا، تو پھر وہی لوگ جن کو آپ نے اس طرح مشرف کے جوتے کے نیچے سے نکالا تھا، آج پھر انہیں جوتوں کو چاٹ کر ایوان میں اقتدار میں جا کے بیٹھ گئے. ایک بات کہ اس کے بینیفیشری صرف یہی نہیں تھے، اس کے بینیفیشری ہمارے سب سے بڑے بینیفیشری عدلیہ میں ہمارے موجودہ چیف جسٹس پاکستان ہیں، کہ جس کو انکیوبیٹر سے نکال کر، جن کا کوئی وجود کسی جدوجہد میں نہیں تھا،
کسی جگہ نظر نہیں آتے تھے، انکیوبیٹر سے نکال کر ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ لگانے والے بھی ہمارے تھے، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ وہ امچور بندہ ایک پروسیس سے نہیں گزرا تھا، وہ ڈائریکٹ ایک پوسٹ پہ آیا، اس سے پھر آگے گیا تو اس میں وہ میچورٹی نہیں آئی. وہ پڑھا ہوا ضرور ہوگا لیکن کڑھا ہوا نہیں تھا. آج اس امچور بندے نے پھر ہمیں اور ہماری عدلیہ کو اسی جگہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. ہم اس آئین کے، اس عدلیہ کے وقار کے، عدلیہ کے وجود کے تحفظ کے امین ہیں. آج پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ جو امینڈمنٹ آ رہی ہے، پہلے تو عدلیہ کو پابند کیا گیا تھا، اب عدلیہ کو تباہ کرنے کا اور عدلیہ کو بالکل ہی محدود کرنے کا جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے، ہم کبھی بھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا فرض ہے. میں اپنی لیڈرشپ سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ پہلے کی طرح ایک کوارڈینیشن کونسل بنائیں، اسٹیئرنگ کمیٹی بنائیں، وکلا کے بہت عوام کے پاس بھیجیں، کانسٹیٹیوشن پہ بھیجیں اور جلد ہی ایک تحریک شروع کریں. یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، لیکن انشاءاللہ ہمیں اور ہمارے دوستوں کو اور عوام کو قربانیوں کی عادت ہے. اگر عوام نے اپنے ووٹ کے ساتھ ایک بلٹ والوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان کو اپنا عزم دکھایا ہے، تو پھر آج یہ ہماری باری ہے کہ ہم عزم دکھائیں، ہم حوصلہ کریں، ہم قربانیوں کی داستان پھر رقم کریں. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور ہماری لیڈرشپ بھی بہت شکریہ.